کے بعد جو اس کے بال اتارے جاتے ہیں اس پر بہن یا بیٹی کو پیسے لیتی ہے، یہ تو رسم و رواج، بالکل ایسی کوئی بات کسی کو نہیں۔ نائس کو بلا کے جو سر سے بال اتارے جاتے ہیں، نئی کو اس کی اجرت دے رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، وہ دینی چاہیے۔ اور بہن اور جو بیٹی پیسے لیتی ہیں، یہ میری سمجھ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے فضول رسم و رواج سے پلیز بچا کریں۔ جو دین اسلام میں جو چیز موجود ہے، دین اسلام میں اتنی بات موجود ہے کہ 7ویں دن تک بچے کے، جو ہم نے شروع میں یہ باتیں بتائی تھی پچھلے، یہ پوری ہم نے تفصیل عرض کر دی ہوئی ہے۔ بہرحال 7ویں دن وہ پچھلا سن لیجئے گا، آپ وہ گروپ میں جو گروپ ایڈمن لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ وہ آپ کو بھیج دیں گے وہ والا، اگر آپ نے پہلے والے بیانات نہیں سنے ہوئے۔ سب بہنوں سے جو آج نئی بہنیں آئی ہیں، سب سے گزارش ہے پچھلے بیانات لازمی سنیں تاکہ آپ کی پوری ترتیب سے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں۔ تو بہرحال 7ویں دن بچے کے سر کے بال اتاریں، بال اتارنے کے بعد ان کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کرنا ثواب کا کام ہے۔ چاندی نہیں، آج کے زمانے میں بتایا تھا 4-4.5 ہزار کے لگ بھگ، وہ صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، اللہ کے راستے میں دے دیں، جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے وہاں دے دیں۔ کسی بھی، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی شدید غریب آدمی موجود ہے، اس کو دے، پہلا حق اس کا ہے۔ اس کے بعد آج کے زمانے میں دین والے کاموں میں سپورٹ نہیں کیا جاتا۔ غریب کے ساتھ ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے، ہم نے دیکھا کہ دین والے لوگوں کے ساتھ سب سے کم سپورٹ کیا جاتا ہے۔ جاتے ہیں لوگ، کرتے ہیں، اللہ کے ایسے دیوانے موجود ہیں، وہاں پہ سپورٹ کرے، وہ صدقہ کر دے۔ باقی بہن، بیٹی، بھانجی، فلاں کو پیسے لیتا، غلط رسم و رواج، ان سے بچنا چاہیے، ضروری ہے۔ وہ بالوں کو دفنانا چاہیے کیا؟ جی بالکل، اپنے بال ہوں، بچوں کے بال ہوں، ناخن ہوں، ناخن اور بالوں کو ہمیشہ دفنانا چاہیے۔ لیکن آج کے زمانے میں اس کے ذریعے جادو بھی کیا جاتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ، خیال کے ساتھ، کسی جگہ جنگل میں، ایسی جگہ جا کے کسی کو پتہ نہ چلے۔ اپنے بالوں، جو خواتین بالوں کی کنگھی کرتی ہیں، گھر کے اندر ایک ایسا صاف ستھرا ڈسٹ بین رکھیں، اپنے بالوں کو وہاں ڈالیں۔ یہ جو واش روموں میں ڈالا جاتا ہے یا گندگی والی ڈسٹ بین میں ڈالا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے، اس سے بیماریاں آتی ہیں انسان کے جسم میں۔ اپنے ناخن اور بال صاف جگہ پر ڈالیں، رکھیں، اور وہاں سے جا کے دفن کر دیا کریں۔ بچوں کے بال بھی ہوں تب بھی، بڑوں کے بال ہوں تب بھی۔ بال جلا سکتی ہیں، شریعت سے ہمیں ایک ہی چیز ملتی ہے، دفن کرنے والا یا پانی میں بہانے والا۔ جلانے والا عمل میں نے نہیں سنا، مجھے خود علم نہیں ہے اس کا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو میں اس کا مسئلہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو بہرحال لیکن ایک چیز ہے کہ پانی میں بہا دینا یا دفنانا، سب سے بہتر ہے دفنا دینا، جنگل میں یا کسی جگہ سائڈ ایریا پہ جا کے تھوڑا سا مٹی کے نیچے کھود کے اس کے اوپر مٹی ڈال دے، پتہ نہ چلے کسی کو۔ یہاں اور کسی کا کوئی سوال؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر دروشی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ذکر قلبی کریں گے اور پھر دعا ہوگی۔ جمعہ کا مبارک دن ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ آپ سے پرسنلی بات ہو سکتی ہے؟ جی بات ہو سکتی ہے، یہ یہاں نمبر شیئر کر دیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دروشی پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی ہم مراقبہ کریں گے، اس سے پہلے اگلی کلاس بڑی اہم خاص ہے، جو ہمارے معاشرے میں بچوں کے حوالے سے چند چیزیں بڑی ضروری، بہت زیادہ شکایات آتی ہیں، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی نہیں، ہم جب ہمارے یہ معاملات ہمیں کسی نے یہ کچھ نہیں بتایا۔ اگلی کلاس پہ آپ خود بھی دوسرے لوگوں کو بھی خوب دعوت دیں کہ بعض چیزیں جو جیسے ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت، عقلی تربیت، نفسیاتی تربیت، معاشرتی، جنسی تربیت، یعنی آج کل اس پہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھائی گورے تو دے رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، وہ دے رہے ہیں، تو اس سے بے حیائی، فحاشی عریانی پھیل رہی ہے، تو کیا معاملات کیسے؟ تو ایمانی تربیت سے بات شروع ہو رہی ہے۔ ہماری بہن نے ایمانی تربیت کا سوال بھی کیا تھا، تو یہاں سے صحیح معنوں میں بچوں کی ایمانی تربیت کیسے کی جائے، اس پر بات ہوگی۔ اس لیے خوب اس کی دعوت آپ آگے پھیلائیں۔
کہ کیا پتہ کس کا ایمان بن جائے، کس کے بچے کا ایمان بن جائے، کس کی بیٹی کا ایمان بن جائے، میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی حسن سلوک، کسی کے ساتھ احسان، اس کو اللہ کا در دکھانا، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اس کا ایمان بچانا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ واقعی خیر خواہ کوئی اچھا کام دنیا میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھا کام ہے کہ یہ جو ایمان کی محنت ہو رہی ہے ہم اس میں حصہ ڈالیں۔ تو یہ بیانات اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، مردوں عورتوں سب کو بھیجیں، لنک بھیجیں، اسٹیٹس پہ لگائیں، تاکہ ہمارے یہ ایمان کی دعوت میں ہم بھی شامل ہو سکیں۔ تو آگے باقاعدہ سے اب بچے کی ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت، جنسی تربیت، سارے سبجیکٹ یہ آ رہے ہیں، تو اس کے لیے خوب دعائیں بھی، آپ نے قبولیت کی دعائیں بھی کرنی ہے۔ میں پہلے 1 کروڑ کہتا تھا، میں آج اللہ سے دعا مانگ رہا تھا جمعے کی نماز پہ، تو اللہ نے دل میں ڈالا 1 کروڑ 1 ارب لوگوں تک دعا کرنی چاہیے، کہ 1 ارب تک لوگوں تک ہماری دعوت پہنچے۔ تو آپ سب نے دعائیں بھی کرنی ہیں اور اس کی اسباب کے درجے میں کوشش بھی کرنی ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جیسے آج کل یہ سیاسی میدان لگا ہوا ہے نا، یہ آج کل سیاسی میدان لگا ہوا ہے، سیاست کے میدان میں ہم سب لوگ محنت کرتے ہیں، ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے قائد کے لیے مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں۔ تو ہم دین کے لیے تھوڑی ان جتنی تو محنت نہیں کر سکتے، ان کے 5% محنت تو کریں نا۔ کوئی پیپل پارٹی کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، نون لیگ کے لیے اپنی جانیں دے رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں پہ لگا رہے ہیں، تو وہاں پہ اگر سیاست کے لیے، وہ الیکشنوں کے لیے، اس کے لیے لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو میں اور آپ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کوشش محنت نہیں کر سکتے؟ ہم اس میں شرماتے ہیں، وہاں لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے۔ یقین جانیے ان کے قائد، ان کا کام، ان کے طور طریقے دین سے بھی دور ہوتے ہیں، وہ اس میں شرماتے جھجکتے نہیں ہیں، اور ہم دین کے کاموں میں، دین کی دعوت میں ہم شرمات جھجک رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ آگے کیا سوچے گا، کہے گا اچھا آپ یہ بڑی نیک بن گئی ہے، بڑی مولوانی بن گئی ہے، بڑا مولوی صاحب بن گئے ہیں، اب پہلے خود اس کی کرتوت تو یہ تھے اور اب ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پہلے ان کی زندگی آپ دیکھیں گے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ نے ہدایت دے دی تو وہ صحیح رستے پہ چلے۔ ہم یہ ساری باتیں اپنے دل سے نکال کر کہ کوئی ہمارے بارے میں یہ کہے گا پہلے یہ تو خود ایسی تھی، خود ایسا تھا، اب یہ لوگ کیا سوچیں گے۔ آپ سب لوگوں کو دعوت دیں، جو اسباب اختیار کر سکتے ہیں، جو آپ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، دعا کریں۔ باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہم خلوص سے ہم جب کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالنے والے ہیں۔ ہمارے اولیاء اللہ لوگ، علماء لوگ، صلحاء لوگ بتاتے ہیں کہ آپ اس جگہ محنت کرتے ہیں، یہاں کی محنت کو، دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا تو دنیا کے کسی نہ کسی کونے پہ اس دعوت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دعوت والا کام کرنا چاہیے، ان چیزوں کو دوسرے لوگوں تک، خیر کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ ہم نتیجہ پہلے سے نتیجہ سوچ کے نہ بیٹھیں کہ بھئی ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ہم اللہ کی ذات کے اوپر نظر رکھیں، ہدایت اللہ کی ذات دینے والی ہے، ہمارا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے دعوت کا کام کرنا، دعا مانگ کر خلوص سے، محبت سے، ذوق شوق سے دعوت والا کام کرنا۔ وہ یہ آج کے زمانے میں ایک آسان چیز ہے، پہنچائیں، بتائیں کہ ہماری کلاس ہے، جتنے لوگ شامل ہیں نا ابھی کلاس میں، جو آن لائن ہیں، آن سائٹ ہیں، 10 لوگوں کو دعوت دیں، تو کتنا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا نا۔ تو 10 لوگوں تک ہم اگر دعوت پہنچانے کی نیت کریں، یقین جانیے یہ کام بہت پھیلے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق، محبت میں ڈوب جائیں۔ سب سے بہترین چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت ہے۔ تو دروشی پڑھ کے اللہ پوری محبت، ذوق شوق کے ساتھ مراقبہ، ذکر قلبی کریں، اللہ دل سے اللہ کو یاد کریں۔ اوپر سے آسمانوں سے اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت کا نور آ رہا ہے، ہمارے دل کی ظلمت اور سیاہی دھل کے صاف ہو رہی ہے، ہمارا دل روشن ہو گیا۔ اب ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، دل ذکر کر رہا، ہم خاموش بیٹھے سن رہے ہیں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ. نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا حنان منان الله. يا غفار ستار الله. يا رحمن الرحيم الله. يا كريم الله. يا ارحم الراحمين الله. آج کے مقدس دن میں ہمیں کچھ ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال کرنے کی توفیق دینے والے پیارے اللہ، ہم جیسے گرو کو دین کے ساتھ جوڑنے والے پیارے رحمت والے اللہ، منت فریاد ہے اپنی رحمت ہم سے کبھی ہٹائیے گا نہ، ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کیجیے. پیارے اللہ، آج تک جو ہمارا دین دنیا کا سسٹم چلا آپ کی رحمت کے صدقے چلا، اللہ آپ کو اللہ ہونے کا واسطہ یہ رحمت، اس پیاری رحمت سے ہمیں محروم نہ کیجیے. مزید رحمت برکت خیر نازل فرما کے ہمارے کام بناتے رہیے گا. میرے پیارے اللہ، ہم سب کو کامل و مکمل ہدایت نصیب فرما دیجیے، کامل و مکمل اتباع سنت والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیجیے. ہم سب کو حضوری والی نمازیں، عشاق والی نمازیں، صحابہ والی نمازیں نصیب فرما دیجیے، نمازوں کی پابندی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ نماز چھوڑنے سے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بچا دیجیے. کتنے سارے لوگ ہیں یا اللہ وہ نماز پڑھنا چاہتے، یا اللہ وہ ان سے نماز قضا ہو جاتی ہے. پیارے اللہ، جس سے نماز قضا ہوتی ہے اللہ معاف فرما کے، فضل فرما کے آئندہ نماز قضا ہونے والی اس ذلت سے بچا دیجیے. یا اللہ نماز کا قضا ہونا بہت بڑی ذلت ہے، ذلت و رسوائی سے بچا کے اللہ اپنے وقت پہ حضوری والی نمازیں نصیب فرما دیجیے. پیارے اللہ، مہربان اللہ، عزت و شان والے اللہ، ہم سب کو با اخلاق بنا دیجیے، ہم سب کو دوسروں کے لیے رحمت بنا دیجیے. ہماری صورت سے، ہماری سیرت سے، ہمارے اعمال سے یا اللہ دوسروں کو فائدہ پہنچا دیجیے، دوسروں کو سکون پہنچا دیجیے. اللہ ہمیں دوسروں کے لیے تکلیف بننے سے بچا دیجیے. رحمت والے پیارے کریم اللہ، جو تربیت کے متعلقہ باتیں پڑھی یا اللہ ہم سب کی آپ اپنی رحمت و فضل سے کامل و مکمل اسلامی تربیت فرما دیجیے. پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہمیں ہمارے بچوں کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں بد زبانی سے، بد اخلاقی سے، ناجائز غصے سے، حسد، کینہ، بغض، دکھلاوا، تکبر، غرور، ان سب روحانی بیماریوں سے اللہ چھٹکارا نصیب فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ، رحمت والے اللہ، شان والے اللہ، اس مجمع کو، اس کلاس کو والوں کو ایک دفعہ محبت سے، فضل سے نگاہ ڈال دیجیے اور ہمیشہ کے لیے ڈال دیجیے. پیارے اللہ، ہم سب کی جتنی خاص دعائیں آپ جانتے ہیں، جو ہم اکیلے میں مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما کے، فضل فرما کے عطا فرما دیجیے. اللہ عطا فرما دیجیے. ہمارے لیے زندگی میں آگے آسانیاں پیدا فرما دیجیے. ہم سب کو عافیت و سلامتی نصیب فرما دیجیے. پیارے اللہ، ہم نے جو نیک ارادے جتنے مستقبل کے حوالے سے ہمارے نیک ارادے ہیں، یا اللہ آپ کی رحمت سے پایا تکمیل تک پہنچ سکتے. اللہ ہماری مدد فرما دیجیے. دین دنیا کے جتنے معاملات ہیں، کتنے لوگوں کی شادی کے مسائل ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں کہاں کہاں رکاوٹیں، معاملات، پریشانیاں ہیں. آئے روز لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. اللہ جس کے نکاح میں، شادی میں جو رکاوٹیں، اللہ اپنی رحمتوں سے دور فرما کے پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ جہاں جائز ہے، بہتر ہے، اللہ دین دنیا کے حوالے سے یا اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ، مہربان اللہ، جن کی صحت کے مسائل ہیں، یا اللہ ہم سب میں سے
ارے کو کوئی نہ کسی انداز میں صحت کے مسائل ہیں، اللہ معاف فرما کے روحانی جسمانی بیماریوں سے کامل شفائیں عطا فرما دیجیے، برکتوں والی عافیت و سلامتی والی نیکی تقوی کے لیے اعمال کے لیے یا اللہ خوب صحت والی برکت والی صحت نصیب فرما دیجیے، جسمانی قوت طاقت عطا فرما دیجیے، اللہ اس سے بڑھ کر ایمانی قوت طاقت عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجیے، یا اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما دیجیے، اللہ جنت پہنچنے تک ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ آپ نے جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہم دل و جان سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اللہ آپ کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس پیارے ایمان کو ہم دل و جان سے قبول کرتے، اللہ اس کو پسند کرتے، اللہ اسی پہ جینا چاہتے، اسی پہ مرنا چاہتے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، اللہ ہم دل و جان سے راضی ہیں، یا اللہ ہماری اس فریاد کو قبول فرما لیجیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنی رحمتوں سے عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے قریب میں جو حالات معاملات ہیں، جن خواتین کے ہم بچوں کی پیدائش کے معاملات ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما دیجیے، اور جو ضرورتیں ہیں غیب کے خزانوں سے اللہ فضل فرما دیجیے، پیارے کریم اللہ ہم سب کو حرام مکروہ مشتبہ روزی سے اللہ اپنی قدرت سے بچا کر ساری زندگی حلال پاکیزہ طیب وسط عافیت سلامتی والی روزی عطا فرما دیجیے، یا اللہ حرام سے بچا کے حلال عطا فرما دیجیے، یا اللہ جن چیزوں میں ہماری ضروریات ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے ہمیں حلال عطا فرما دیجیے، یا اللہ جب بھی موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ ایمان والی کلمے والی سنت والی شہادت والی باوضو حالت میں کوئی نیک کام کرتے ہوئے پاکیزہ حالت میں اللہ ہمیں موت عطا فرما دیجیے گا، اور اللہ معاف فرما کے اوقات نہیں ہے، شکل نہیں ہے، اللہ آپ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، آپ کی رحمت کو دیکھ کے سوال کرتے ہمیں جنت البقیع میں جگہ عطا فرما دینا، یا اللہ ہم سب کو مقبول حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیجیے، عشق و محبت والی ذوق شوق والی اعمال والی حاضری نصیب فرما دیجیے، آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔